السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ حضرات، بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو اس لیے نماز نہیں پڑھتی کہ ان کو نماز پڑھنا نہیں آتا ہے۔ کب کیا پڑھنا چاہیے، کیسے رکوع کرنا ہے اور کس طرح سے آپ کو سجدہ کرنی ہے، کچھ عورتوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے وہ نماز پڑھنا بھی چاہتی ہیں تو کہتی ہیں ہم کو نماز پڑھنا آتا بھی نہیں ہے۔ حضرات، آج یہ مسئلہ آپ کا دور ہونے والا ہے۔ ایک ہی ویڈیو میں ساری باتیں آپ کو بتا دوں گا کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے اور کس طرح رکوع کرنی ہے، کس طرح سجدہ کرنا ہے، تمام تفصیلات میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو چلیے ہمارے ویڈیو میں بنے رہیں۔ اگر ویڈیو پسند آپ کو آئے گا تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبا لیجئے گا اور ایک لائک کر دیجئے گا، اور کچھ آپ کے سوال ہوں گے تو آپ کمنٹ میں اپنے سوال لکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے چاروں پاؤں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اس طرح 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اس طرح آپ کا پیر برابر ہونا چاہیے، ایسے۔ بہت سی عورتیں ایسے کرتی ہیں، اس طرح یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کہ آپ کا آگے پیچھے دونوں اس طرح سے برابر ہونی چاہیے۔ اس طرح سے آپ کو پیر رکھنا ہے اور 4 انگل کا فاصلہ بیچ میں رکھنا ہے پیر کے۔ اس کے بعد میں آپ کعبہ شریف کی طرف کھڑے ہوں گی۔ کھڑے ہونے کے بعد میں آپ کوئی جو نماز ہو، جیسے مان لیا جائے کہ مغرب کی 3 رکعت نماز فرض ہے، نیت کی میں نے 3 رکعت نماز فرض مغرب واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ بہت ہی آسان نیت ہے۔ اگر آپ ایک نیت جان گئے تو اسی طرح سے ہر نماز کی نیت ہے۔ تو آپ کو 2 رکعت نماز سنت پڑھنی ہو، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت وقت مغرب کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طرح سے آپ کو نیت باندھنی ہے۔ تو آپ 3 رکعت نماز فرض مغرب کی آپ نیت کریں گی۔ نیت کرنے کے بعد، اور مان لیا اگر آپ کو نیت کرنی زبان سے نہیں آتی ہے تو آپ دل میں یہ نیت کر لیں کہ میں مغرب کی نماز 3 رکعت فرض پڑھ رہی ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ پھر آپ ہاتھ اٹھائیں گی یہاں تک، اس موڈھے تک، اس کو موڈھا بولتے ہیں اور کندھا اس کو بولتے ہیں۔ مرد تو کانوں کے لب تک ہاتھ اٹھاتا ہے، مگر عورت ہاتھ اٹھائے گی اس کندھے تک۔ یہاں تک آپ ہاتھ لا کے، ہاتھ سیدھا ہونا چاہیے، ایسے ہاتھ نہیں ہونا چاہیے کھڑا ہونا، پورب کی طرف چلا جائے گا۔ آپ کے ہاتھ سیدھے ہونے چاہیے۔ اب آپ موڑے تک ہاتھ اٹھائیں، اٹھانے کے بعد میں آپ لا کے سینے پر ہاتھ باندھیں گی۔ مرد تو ناپ کے نیچے باندھتے ہیں، مگر عورتوں کا مسئلہ کچھ دوسرا ہے۔ سب سے پہلے بایاں ہاتھ رکھیں گی سینے کے نیچے، پستان کے نیچے رکھیں گی۔ اس کے بعد میں اس ہاتھ پر آپ کو داہنا ہاتھ رکھنا ہے اس طرح سے، اور انگوٹھے سے اوپر پکڑنا ہے، چھوٹی انگلی سے نیچے پکڑنا ہے، اور تینوں انگلیوں کو اپنے بائیں ہاتھ کی کلائی کے پشت پر رکھنا ہے، مطلب کلائی پہ رکھنا ہے، اور آپ کو آپ کے سینے پر پستان کے نیچے باندھ لینا ہے۔ اس طرح سے آپ باندھ لیں گے۔ باندھ لینے کے بعد میں ثنا پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گی، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گی۔ اتنی تفصیل سے شاید کوئی آپ کو بتایا نہیں ہوگا جتنی میں تفصیل سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد میں آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گی۔ ثنا پڑھنے کے بعد میں پھر الحمدللہ پڑھیں گی۔ الحمدللہ سب کو یاد ہے، الحمدللہ پوری سورہ پڑھیں گی۔ اس میں ایک بات دھیان دیں گی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں کہیں گے آپ، ورنہ آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنا ہے، اس کا خیال کریں گے آپ۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ پڑھ کے کوئی سورہ آپ پڑھیں۔ سورہ پڑھنے کے بعد آپ کو سیدھا رکوع میں جانا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے، اللہ اکبر، اور رکوع میں اس طرح رکوع کرنی ہے
کہ آپ کے ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائیں، بس بہت مضبوطی سے آپ کو پکڑنا نہیں ہے، کیونکہ یہ مردوں کے لیے ہے کہ مرد کے ہاتھ پیر سیدھے ہوں اور اپنے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑے رہے، یہ مردوں کا طریقہ ہے۔ عورتوں کے لیے ہے صرف ہاتھ پہنچ جائے گھٹنے تک، اس کے بعد میں آپ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں گی۔ لیکن اگر آپ کو نماز پڑھنی نہیں آتی ہے، آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، سبحان ربی العظیم اگر زا سے پڑھ دیں گے تو آپ کی نماز جاتی رہے گی، مطلب کہ نماز آپ کی ٹوٹ جائے گی۔ تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ سبحان ربی الکریم پڑھیں گی۔ یہ سب میں کتابوں سے بتا رہا ہوں، ایسا مت سمجھیں کہ میں اپنے آپ سے بتا رہا ہوں۔ سبحان ربی الکریم پڑھیں گی تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ بہتر یہی ہے کہ جس کا عظیم صحیح نہ ہو، وا نہ نکلتا ہو، تو وہ سبحان ربی الکریم پڑھے۔ تو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ آپ سبحان ربی الکریم یہ تسبیح پڑھیں گی۔ پڑھنے کے بعد میں پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑی ہونے کے بعد میں پھر آپ سیدھا اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گی۔ سجدے میں جانے کے بعد میں سب سے پہلے گھٹنا رکھنا ہے، پیر کا گھٹنا، اس کے بعد دونوں ہاتھ رکھنے ہیں۔ پھر ہاتھ کے بیچ میں اتنا تو فاصلہ ہو کہ آپ کا یہ ناک، آپ کی یہ ماتھا دونوں آ جائے، بہت زیادہ پھیلانا بھی نہیں ہے، تھوڑا سا پھیلانا، اتنا کرنا ہے کہ آپ کا یہ سر، آپ کا ماتھا، یہ ناک برابر دونوں آ جائے، اتنا آپ کو پھیلانا ہے۔ پھر پہلے گھٹنا، پھر ہاتھ زمین پہ رکھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ کو ناک رکھنی ہے، پھر آپ کو یہ ماتھا رکھنا ہے، اور دونوں پیر کو اس طرح کرنا ہے، بائیں پیر کو بھی اور داہنے پیر کو دائیں طرف نکال دینا ہے۔ مرد کا تو ہے بایاں ایسے بچھا رہتا ہے، داہنا کھڑا رہتا ہے، اس کی انگلیاں دبی رہتی ہیں، مگر یہ عورتوں کے لیے ہے کہ دونوں پاؤں اس طرح داہنے طرف نکال کے سجدہ کریں گی، اور یہ ہاتھ پورا بچھا رہے گا، زمین پر پورا بچھانا ہے، یہاں سے لے کر پورا گھٹنے تک یہ ہاتھ زمین پر بچھا دینا ہے، اور پیٹ کو اپنے پیر سے، ران سے ملا دینا ہے۔ میں آپ کو تصویر اسکرین پہ دکھ رہی ہوگی، اس کو آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے عورت کو سجدہ کرنی ہے۔ تو آپ کا پیٹ آپ کے ران، مطلب آپ کے پیر، جس کو جانگ بولتے ہیں، جانگ سے ملا ہوا ہو، اور آپ کا جانگ نیچے والا حصہ آپ کے پڈلی، مطلب جو نیچے کا، جس کو ٹخنا بولتے ہیں، اس کو ایڑی بولتے ہیں ہم حضرات، وہ ایڑی ہمارے جانگ سے ملی رہے۔ یہ عورتوں کا طریقہ ہے، سمٹ کے عورتوں کو سجدہ کرنا ہے، مردوں کی طرح پھیل کے نہیں کرنی ہے، بلکہ ایک دم سمٹ کے سجدہ کرنی ہے، مطلب کہ پیٹ ران سے ملا ہو اور ران پڈلی سے ملا ہو اور دونوں ہاتھ زمین پر بچھائے ہوں۔ میں اسکرین میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کس طرح سجدہ کیا گیا ہے، ایسے آپ کو سجدہ کرنی ہے۔ اس کے بعد میں 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنی ہے۔ ادنا درجہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھی جائے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 5 مرتبہ پڑھی جائے۔ تو 5 مرتبہ آپ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گی، پڑھنے کے بعد آپ بیٹھ جائیں گی، دونوں، ایک پیر بایاں پیر اس طرح بچھے گا اور داہنے پیر کو بھی ایسے نکال کے بائیں پیر پہ آپ بیٹھ جائیں گی، بائیں پیر پر بایاں سرین رکھ کے بیٹھ جائیں گی۔ بیٹھنے کے بعد میں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں گی، دوسرے سجدے میں بھی اس طرح سے اپنے پیر، دونوں ہاتھ کو بچھا دیں گی، پیٹ کو ران سے ملا دیں گی اور ران کو پڈلی سے، مطلب ایڑی سے ملا دیں گی، سب ایک دم سمٹ کے کریں گی۔ تو اس طرح سے سبحان ربی الاعلیٰ پھر آپ 5 مرتبہ پڑھیں، کم سے کم 3 بھی کر سکتی ہیں، مگر بہتر 5 ہے۔ کرنے کے بعد میں پھر آپ سیدھا اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑی ہو جائیں گی، آپ کی ایک رکعت مکمل ہو گئی۔ اب دوسری رکعت کے لیے آپ کو ثنا نہیں پڑھنی ہے، بہت سی ایسی عورتیں ہیں جن کو نہیں آتا ہے، وہ ہر رکعت میں ثنا پڑھتی ہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا ہے۔ اب آپ کو بسم اللہ شریف پڑھ کے آپ کو الحمد پڑھنی ہے، صرف ثنا پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے نیت کرنے کے بعد، دوسری رکعت میں
सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्हम्द पढ़ें। अल्हम्द पढ़ के आप कोई सूरत जो आपको याद हो वो आप सूरत पढ़ें। सूरत पढ़ने के बाद आप बदस्तूर फिर रुकू में चली जाएं। बहुत ज्यादा झुकना नहीं है, इतना झुकें कि आपका हाथ आपके पैर तक, घुटने तक पहुंच जाए, बस। फिर 3 मरतबा या 5 मरतबा सुभान रब्बिल करीम आप पढ़ें। जिसका वा निकलता हो, जो मैंने अभी बताया इससे पहले रिकात में, जिसका वा निकलता हो वा पढ़ेंगी, इसका नहीं निकलता वो सुभान रब्बिल करीम पढ़ें। इस तरह से उनकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। फिर आप 3 मरतबा पढ़ने के बाद फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द कहते हुए खड़ी हो जाएं। फिर सीधा आप अल्लाह अकबर कहते हुए सज्दे में चली जाएं। सज्दे में जाने के बाद इस तरह मैं सज्दा करने का तरीका बताया है, किस तरह से आप सज्दा करेंगी। पहले घुटना रखेंगी, फिर हाथ रखेंगी, फिर नाक रखेंगी, फिर माथा रखेंगी। जब आपको उठाना हो सबसे पहले आप माथा उठाएं, फिर आप नाक उठाएं, फिर आप ये दोनों हाथ उठाएं। खड़े होना हो तो फिर हाथ के बाद फिर अपना पैर उठाना है। उसके बाद में आप बैठ जाएं। आपके 2 रकात, एक सज्दा और करेंगी, उसके बाद में आपके 2 रकात मुकम्मल हो जाएगी। एक सज्दा करी आप, उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए बैठ जाएंगी। बायां पैर बिछा के और दाहिना भी दोनों तरफ निकाल के बाएं पे बैठना है। बैठ गई और फिर एक सज्दा और करेंगी, अल्लाह अकबर कहते हुए सज्दे में जाएंगी। जाने के बाद में 3 मरतबा या 5 मरतबा सुभान रब्बिल आला पढ़ेंगी, फिर आप बैठ जाएंगी। बैठने के बाद अब इसमें आपको अत्तहियात पढ़नी है। और अत्तहियात क्या है, मैं अत्तहियात पढ़ के आपको सुना देता हूं कि आप इस तरीके से याद भी कर सकते हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये पूरी अत्तहियात है। अगर आपकी रकात 3 या 4 की है तो आप अत्तहियात पढ़ के खड़े हो जाएंगे, और जो बाकी आपकी तीसरी चौथी रकात है उसको आप मुकम्मल करेंगे। इसमें और मैं तफसील बता दूं कि अगर आप फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं, 3 हो या 4 हो, मगरिब में 3 होती है और सब में, इशा में, असर में, जोहर में 4-4 होती है, तो फर्ज की रकात में तीसरी चौथी में आपको सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है। आपको अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के बाद कोई सूरत नहीं पढ़नी है। अल्हम्द पढ़ने के बाद में आप रुकू में जाएंगी, फिर सज्दे करेंगी, फिर खड़ी होंगी, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्हम्द पढ़ेंगी, इस तरह फिर रुकू करेंगी, फिर रुकू करने के बाद फिर सज्दे में जाएंगी और फिर आप अत्तहियात में बैठ जाएंगी। अब जब आपकी रकात पूरी मुकम्मल हो गई, मान लिया आप 3 रकात पढ़ रही हैं, आपकी 3 रकात हो गई, तो अब आप अत्तहियात पढ़ने के बाद में दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगी। अब दुरूद इब्राहिम क्या है मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूं कि आप बासानी एक ही वीडियो देखकर आप नमाज को पढ़ना सीख जाएं। दुरूद इब्राहिम ये है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सय्यदिना इब्राहिम व अला आलि सय्यदिना इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन कमा बारकता अला सय्यदिना इब्राहिम व अला आलि सय्यदिना इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद इब्राहिम है। अब कोई भी आपको दुआए मासूरा पढ़नी है, बहुत सारी दुआए मासूरा हैं, लेकिन सबसे आसान मैं आपको बताता हूँ। दुआ मासूरा आप ये पढ़ लें, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। ये सबसे छोटी दुआए मासूरा है, इसको आप पढ़ लें। पढ़ने के बाद आप सलाम फेरेंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जब सलाम फेरनी है तो आपको आपके दाहिने कंधे पे देखनी है। बहुत से लोग सामने देखने लगते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है, गलत तरीका है। आपको जब दाएं तरफ सलाम फेरें तो आपको दाहिने कंधे पे देखना है। आप जब बाएं तरफ सलाम फेरें तो आपको बाएं कंधे पे देखनी है। वो आपकी नमाज मुकम्मल हो गई। अगर आप सुन्नत नमाज पढ़ रहे हों तो सुन्नत में
آپ کو چاروں رکعات میں الحمدللہ کے بعد آپ کو سورت پڑھنی پڑے گی. یہ صرف فرض کے لیے ہے. سنت نفل ہو یا وتر ہو تو اس میں چاروں رکعات میں آپ کو سورت ملانی پڑے گی. تو اس طرح سے آپ بڑی ہی آسانی سے آپ نماز سیکھ سکتی ہیں اور آپ نماز پڑھ سکتی ہیں. اگر آپ کے دل میں کوئی سوال ہو، کوئی کنفیوژن ہو جس کو آپ نہ سمجھ پائی ہوں، تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتی ہیں. انشاءاللہ تعالی میں اس کا جواب دوں گا. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا لیجئے. اس سے میں ویڈیو ڈالوں گا سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.